بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجات، میرے آج کے مہمان خورشید محمود قصوری صاحب ہیں۔ 18 جون 1941 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ 2002 سے 2007 تک پاکستان کے وزیر خارجہ رہے۔ ان کی ایک کتاب نیدر ہاک نار اے ڈوو لکھی گئی ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ کتاب 2 ممالک میں اس کی رونمائی ہوئی۔ خورشید محمود قصوری صاحب چیئرمین بھی ہیں انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کنیکٹیوٹی کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ خورشید قصوری صاحب، آپ کی کتاب کا صفحہ ہے 563۔ یہ 9/11 کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلق کے بارے میں آپ تحریر کرتے ہیں۔ اے ڈرامیٹک اسٹوریز سیلز ویل۔ کہ آپ کے نزدیک صدر بش کا یہ جملہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس پاکستان کو ایک دھمکی تھی؟ جو انیشلی آیا تھا اسٹیٹمنٹ، وہ سیکرٹری اسٹیٹ کولن پال کا تھا، اور انہوں نے سعودی عربیہ، UAE، پاکستان، بہت سے ملکوں کا نام لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بتائیں یو ود اس اور اگینسٹ اس۔ پریزیڈنٹ بش نے اس کو ریپیٹ کیا تھا۔ کیا یہ بات آپ کے صدر کو نہیں کہی گئی تھی؟ نہیں، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس صدر کو نہیں کہی گئی تھی، یہ تو ہر ایک کو کہی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے جب یہ بات ہوئی ہے، شاید اس وقت 9 گھنٹے کا فرق تھا واشنگٹن میں اور اسلام آباد کے وقت میں، تو ہمارے بندوں کو اس وقت، میرا خیال جنرل محمود وہاں تھے اس وقت، if my memory serves me well، in واشنگٹن۔ وہ کسی اور سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ جو وہ گئے ہوئے تھے، یہ ساری چیز ان کو بتا دی گئی تھی اور انہوں نے یہاں کمیونیکیٹ کر دی تھی، اور اس کے بعد ایک کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہو چکی تھی۔ جو بھی فیصلے تھے یہاں کر لیے گئے تھے کہ ان کو جواب کیا دینا ہے، لیکن یہ بڑی زبردست سٹوری بنتی ہے کہ انہوں نے کہا اور آپ زمین پہ ڈھیر ہو گئے۔ یہ بڑی ڈرامائی سٹوری ہے۔ Having said that, let me explain to your audience the context۔ Context کیا ہے کہ چین اور روس سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو۔ نیٹو پہلی دفعہ انووک کر رہا ہے وہ جو کلیکٹیو ڈیفینس کا کلوز ہے۔ ہندوستان مرا جا رہا ہے اڈے دینے کے لیے۔ ایک گلف کا رولر، میں نام نہیں لیتا، سارے پروٹوکول توڑ کے کونسل جنرل کے گھر پہنچ گیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں آنے کی ضرورت ہے، ہم بتا رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان حالات میں جو فیصلہ کیا گیا، حالانکہ میں فارن منسٹر نہیں تھا، عبدالستار ایک بڑے منجے ہوئے ماشاءاللہ وہ ڈپلومیٹ تھے، فارن سیکرٹری تھے، اور کوئی ریزن نہیں کہ ان کی بات کو ڈاؤٹ کیا جائے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کر لیے گئے تھے اور کچھ چیزیں نہیں مانی گئی تھیں۔ جو چیزیں نہیں مانی گئی تھیں، بعد ازاں جب آپ فارن منسٹر بنے تو آپ نے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی؟ دیکھیے، جب میں فارن منسٹر تھا، ایک چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، فارن منسٹر تو چھوڑیں، کسی کور کمانڈر کو بھی نہیں پتا ہوگا، جب فیصلے ہوتے ہیں اٹس آن نیڈ ٹو نو بیسس۔ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا؟ اب آپ سنیے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ شولٹس، وہ تھے فارن منسٹر کے برابر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، زیرو ان کو پتا تھا۔ کس کو؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ شولٹس کو، کیونکہ جو ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی وہ ISI اور CIA کی ہو رہی تھی۔ ہی واز کیپٹ آؤٹ آف دا لوپ۔ تو جب جنیوا اکارڈز ہوئے ہیں تو ان کو ایک ریفریشر کورس رش میں دیا گیا کہ جی یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہماری طرف سے کم ایک فرق تھا، اس وقت فارن منسٹر، ایک زمانے میں جب یہ بات ہوا کرتی تھی تو اس وقت صاحبزادہ یعقوب تھے، ایک فوجی، کیونکہ فوجی تھے تو میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں، ان سے شیئر کر لی جاتی تھی کچھ حد تک، لیکن ریٹائرڈ جرنیلوں سے بھی شیئر نہیں کی جاتی۔ 2001 میں سابق افغانی سفیر عبدالسلام کو پاکستان سے اٹھایا گیا اور گوانتانا بے جیل میں رکھا گیا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے، یہ میرے وقت سے پہلے کا تھا، مجھے بھی اسی طرح پتنگ ہے جب میں بنا، اس کا مجھے افسوس ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی کتاب ہے پیج نمبر 572۔ کیا یہ حقیقت ہے آپ کے دفتر میں ایک شخص تصویر لے کے آیا جس میں اسامہ بن لادن ایک پاکستانی جیل میں کھڑے تھے؟ یہ کب کا واقعہ ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے،
میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، نے بڑی زبردست اسٹڈی کی ہے، کاش میں بھی اسٹڈی اسی طرح کر لیتا. وہ یہ میں بیٹھا تھا اپنے آفس میں، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا سر اریسٹ ہو گیا اسامہ بن لادن. میں نے کہا کدھر ہو گیا؟ کہنے کہ چترال میں ہو گیا. میں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اسے کہا یہ دیکھیں ہم نے پکڑ لی ہے، ISI نے پکڑ لیا اسے، کمال ہو گیا. تصویر دکھائی، وہ پتہ بیٹھا وہاں. اچھا میں نے اس کانٹیکس میں کتاب میں جو لکھا ہے وہ کسی اور کانٹیکس میں لکھا ہے، لیکن بتا دیتا ہوں. تو میں تو بالکل حیران پریشان ہو گیا کہ اسامہ بن لادن کو پکڑ کے کسی جیل میں تھانے میں لے گئے. پتہ یہ چلا کہ ایک لک الائک تھا جس کی وہی ہائٹ تھی. تو میں نے کہا یہ کہ اگر پاکستان اتنا چھپانا چاہتا تھا اسامہ بن لادن کو، تو کیا وجہ ہے کہ یہ میں نے خود تصویر آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اس کو ISI نے اریسٹ کر لیا اور اریسٹ کر کے ہمارے سامنے تصویر لے آئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسامہ بن لادن نہیں، کوئی اور صاحب ہے. کیا برطانیہ اور امریکہ نے 2002 کے بعد ہم پر یہ دباؤ ڈالا کہ پاکستان کی سرزمین کسی طور پر بھی ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ نہیں، برطانیہ امریکہ کیا، بالکل یہ تو ساری دنیا میں کہہ رہی تھی، کیونکہ ہم تھے حلیف امریکہ کے، ہندوستان حلیف نہیں تھا. لیکن وہ اس لیے کہہ رہے ایسی کوئی میٹنگز آپ کے ساتھ ہوئیں؟ نہیں، یہ تو ہر جگہ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے ڈپلومیسی. مجھے کیا کہہ رہے تھے، وہ تو پبلکلی اناؤنس کر رہے تھے. کارگل کے بعد جو ہوا، کیا وزارت خارجہ کے دفتر میں اس معاملے پہ کبھی ڈیبیٹ ہوئی؟ دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں، اور میں نے لکھ بھی دیا کتاب میں، جس پہ کچھ پریزیڈنٹ مشرف ناراض تھے کیونکہ انہوں نے مجھے خط لکھا تھا. انہوں نے مجھے کہا، کتاب میں ایگری کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا I have read your book، پھر میں ترجمہ کر دوں گا آپ کے لیے. I thoroughly disagree with your views on Kargil and your resignation، جس کی میں نے کوئی پبلسٹی نہیں کی کیونکہ میں ڈیمیج نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میرا ایک طریقہ ہے، میں نے نواز شریف کے دور میں بھی استعفیٰ دیا تھا، لیکن اس کے بعد جب جنرل مشرف آئے، میں نے نواز شریف کو ڈچ نہیں کیا. میں ان کم لوگوں میں تھا جو جیل چلا گیا تھا ملنے کے لیے، نہ کراچی گیا تھا. تو میرے یہ اپنا جو میرا سٹینڈرڈ تھا اس کے خلاف تھا کہ اب میں نانسنس بولنے لگوں جو کئی لوگ بولے ہیں مشرف کے خلاف. تو انہوں نے کہا، میں نے کتاب میں ضرور لکھ دیا، انہوں نے کہا I thoroughly disagree with what you have said on Kargil and your resignation, but it is stated truthfully. اتنی بڑائی پریزیڈنٹ مشرف میں تھی کہ باوجود وہ مجھ سے ڈس ایگری کر رہے تھے، انہوں نے یہ لیٹر لکھا. آپ کہتے ہیں 2006 میں بھارت کے ساتھ تمام معاملات حل ہونے کے قریب تھے، مگر وہ 3 کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ بات مکمل نہ ہو سکی؟ وہ جو پہلی بات تو ہماری بد نصیبی یہ تھی کہ ہم نے ان کو، ایک تو یہ جو ہر وقت الیکشن ہونے ہیں نا ہندوستان میں، کبھی اسٹیٹ الیکشن ہے تو کبھی سینٹرل الیکشن ہے. ہم نے ان کو بلایا تھا ستمبر یا اکتوبر میں 2006 کہ آئیں تاکہ یہ کفر ٹوٹ جائے. کریک کے اوپر انہوں نے آ کے دستخط کر دینے تھے، اور اس سے یہ کفر جو ہے نا کہ نہیں کر سکتے کچھ بھی حل. ان کے لیے اگر انڈس بیسن بھی ہے تو ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، وہ انہوں نے آ کر آیا. یہ اپنے کفر توڑ دینا تھا. وہ آتے اور توڑتے. 5 ریاستوں میں الیکشن ہو رہے تھے، اس بنا پہ انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ڈیلے کر دیں، نہیں تو اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ کرے گی. میری وزٹ ٹو پاکستان ڈیورنگ الیکشنز ہم نے ان کو دے دی مارچ کی ڈیٹ. اگر ان کو پریزیڈنٹ مشرف اتنے ڈیمانڈ میں تھے دنیا میں کہ ان کا ٹائم ٹیبل ہی الاؤ نہیں کر رہا تھا ارلی وزٹ، ہم نے کہہ دیا مارچ. اور مارچ میں تو آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں ایک موقع ملا، اس پہ اپوزیشن، میڈیا، وکلاء سب اکٹھے ہو گئے. سونیا گاندھی غالباً یہ چاہتی تھی کہ یہ کریڈٹ راہل گاندھی کو ملے، اور تیسرا آپ نے بتایا کہ افتخار چودھری کی تحریک شروع ہوگی. افتخار چودھری کی تحریک ہے کیا؟ یہ افتخار چودھری کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ ہی اب جج کرے گی کہ جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، غرق کر کے چلے گئے اسٹیل مل، کتنے ارب کا نقصان ہے. کسی جج سے حساب تو نہیں لیا جا سکتا نا. کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ نہیں، ان کے گھر تو نہیں بیچے جا سکتے. کیوں نہیں بیچے جا سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ مجھے دس از مائی کویسچن. مطلب اگر پولیٹیشینس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کی پراپرٹی کو کیا جا سکتا ہے، تو ایک ایسے آدمی کا
کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا اور اس کا نقصان پہنچا؟ ریکارڈک اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. تو کون پیسے دے گا اس کے نقصان کے؟ وائی شوڈ آئی پے فرام مائی ٹیکسز؟ Why should I pay? نہیں، آئی ایم آسکنگ I یو. am giving you the reason کہ ہمارے ملک میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا سم سٹیج مینٹلی، اب نہیں رہا کہ جی جج جو ہے مقدس گائے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات آپ کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ، یہ ون آف دی ریزن تھی کہ جو تحریک یہاں پہ چل پڑی؟ کیونکہ اس پہ ریئیکشن ہوا، میرے خیال میں پریزیڈنٹ مشرف نے جو فیصلہ کیا، ایک موقع مل گیا سب کو، اپوزیشن کو اکٹھے ہو جائیں وکلاء کے ساتھ. تو یہ بالکل اگر آپ تاریخ جب لکھی جائے گی، تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ کہ دس ول بی ون آف دا فیکٹرز، although I don't hold افتخار چودھری responsible directly for that. I hold him for Ricodic and for Steel Mill، جس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. لیکن آپ نے جو اس کا میں نے بک میں لکھا ہے ریزنز، اور آپ نے 2 and 2 4 کر دیا ہے کہ وائی شوڈ ہی ناٹ بی بلیمڈ. تو ٹھیک ہے، ہم اگری کر لیتے ہیں. کسی صاحب، کیا منموہن سنگھ مشرف کے 4 نکات پر متفق ہو گئے تھے؟ تو پھر معاہدہ کیوں نہیں ہوا؟ آگرہ کے جو آخری لمحات ہیں اس میں یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ جو اگریمنٹ ہوا ہے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ جس کو آپ 4 پوائنٹ کہہ رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ اگر میری کتاب دیکھیں تو 4 پوائنٹ کا ذکر ہی کوئی نہیں. بلکہ ایک میٹنگ میں تھا تو منی شنکر ایئر جو فارمر منسٹر ہیں، انہوں نے بڑا گلا کیا، او یار میں تو میرا گلا تھک گیا ہے 4 پوائنٹ کی بات کرتے ہوئے، تمہاری کتاب میں تو ذکر ہی نہیں 4 پوائنٹ کا. کیونکہ اصل میں 12 13 14 جتنے مرضی پوائنٹ، سر 4 پوائنٹ دیے مشرف نے. بتا رہا ہوں نا جی، بتا رہا ہوں. میں کیونکہ ہینڈل کر رہا تھا، میں نے ان کو 12 پوائنٹ کا. پریزیڈنٹ مشرف کیونکہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے 4 کا، اور وہ 4 ہی منموہن سنگھ صاحب نے ریپیٹ کر دیا. وہ 4 مین پوائنٹس تھے، لیکن اس سے جو 12 پوائنٹس ہیں، کیا کرتے ہیں وہ انڈیا، پاکستان اور کشمیریوں کے جو بنیادی مقاصد تھے ان کو کنسیڈریشن میں لائے. اس لیے اگلی دفعہ جب میں لکھوں گا تو میں لکھوں گا کشمیر فریم ورک بریکٹ میں 4 پوائنٹ، کیونکہ اور انورٹڈ کامرس 4 پوائنٹ فارمولا کوئی نہیں ہے وہ. لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ مشرف نے کہا دنیا سے 4 پوائنٹ ہی جانتی ہے. لیکن جو میں اپنی ایک کتاب لکھ رہا ہوں وہ تو اسی ایشو پہ ہوئے گا کہ کیا ہم ایشین سینچری مس کر جائیں گے. اس میں یہ بھی لکھوں گا کہ ہندوستان سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. کیسے ہونے چاہیے؟ پرابلم آ رہا ہے کچھ اور ہے، گراؤنڈ ریالٹی چینج نہیں ہوئی. دیکھیے جب میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی چینج ہوئی نہیں ہوئی 370 جی، میں روز ملتا ہوں انڈیا. اور یار ہر تیسرے میری ٹریک 2 پہ نام نہیں لوں گا، اس ٹریک کا نہ جنگل کا نام لوں گا، کانفیڈینشیل ہے. سینئر ریٹائرڈ انڈین جنرلز، سینئر منسٹرز، سینئر ڈپلومیٹس، ہم ملتے ہیں. اگلی میری میٹنگ 1-2 مہینے کے اندر ہی ہے، 3 مہینے پہلے بھی ہو چکی ہے. آپ حیران ہوں گے ابھی بھی ہماری 4 پوائنٹس پہ ہی بات ہوتی جو ہم ٹریک 2 پہ بات. کیوں؟ اس کی وجہ میں کہتا ہوں کہ حالات جیسے آپ نے کہا بدل گئے. میں نے بدل کیا گئے؟ تم نے کہا پارلیمنٹ میں 370، ہماری پارلیمنٹ کہہ دے تمہارا حصہ کشمیر کا ہمارا حصہ ہے، تو اس سے کیا فرق ہے؟ اٹس این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ. نمبر 2 مور دین دیٹ، اگر تو کشمیری ریکنسائل کر گئے ہوتے انڈین پوزیشن سے، اور وہ کہتے ہیں ہم بڑے اچھے بھارتی ہیں، ہم بھارت کے فلیگ کو سلوٹ کرتے ہیں، وہاں تو بلیک ڈے ہوتا جس دن بھارت کی وہ ہے. تو یہ ایشو ڈیڈ نہیں ہے، یہ چلتا جائے گا. صرف بدنصیبی ہے کہ بائیڈن نے جو پروگرام دیا تھا 8 مہینے سال پہلے، یہی تھا، یہ جو اب تو اس سے بھی ٹرمپ آگے نکل گیا، یہی تھا جس کو ابھی جو سیز فائر ہوئی ہے اس میں 30,000 فلسطینی اور مارے گئے، یا کچھ اور کشمیری سفر کریں گے. کشمیر کا حل وہی ہے منیمل جو ہم نے لکھ دیا. اور اسی لیے میں نے کتاب لکھی تھی. میں نے پریزیڈنٹ مشرف کو بھی کہا تھا کہ ہمارا ورک کیا منیمل ہے جو میں نے اس میں لکھا ہے کہ نمبر 1 بڑی جنگیں ہو گئی، نہ انڈیا ہم سے کشمیر لے سکا نہ ہم انڈیا سے لے سکے جو ان کے قبضے میں ہے. تو اب جنگ سے تو اس کا حل نہیں. نمبر 2 وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، ہم بھی نیوکلیئر پاور ہے. ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں، ہمارے پاس بھی. فرسٹ اسٹرائک کس کے پاس ہے؟ فرسٹ اسٹرائک پاگل کے پاس ہے.
تو اس لیے کیونکہ یہ فرسٹ اسٹرائک تو یہ ہے کہ دوسری میں آپ کا اسمپشن یہ ہے کہ فرسٹ اسٹرائک ہوگی تو بچ جائے گا. آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, فرسٹ اسٹرائک کر کے بچے گا کوئی نہیں. کیوں کہ اب جو ہے اسے ٹرائی ایٹ کہتے ہیں. اب جو ہمارے پاس ہے ہم ہوا سے بھی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, نیوی سے بھی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, ہم سب مرین سے بھی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کہیں پاگل دونوں ملکوں میں سے ایک کسی شہر کو تباہ کرے گا تو دوسرے کا شہر انڈر نیوی سے تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے چھوڑ دیں, بچ ہی نہیں سکتا کوئی. ابھی پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کب ہوا ہے؟ لیٹسٹ ہوا ہے جب ایریل فائٹ ہوئی ہے, جب انہوں نے بالا کوٹ والا. میرے ورڈز نہ لیں, میں روز کے کم سے کم دنیا کے 16 آرٹیکلز پڑھتا ہوں, امریکہ, برطانیہ, ہندوستان, مڈل ایسٹ. میں انڈینز کو کوٹ کروں گا. انڈینز کہہ رہے ہیں پاکستان ہیڈ دا بیٹر آف انڈیا. شیکھر گپتا نے لکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس ہیڈ دا بیٹر آف. پھر ہندوستانیوں نے بہانہ کرنے کیا, اوہ نہیں ان کا تو F-16 ہمارے فلاں, ہم نے ان کا F-16 گرا دیا. امریکہ کو بڑی آگ لگ گئی کہ F-16 کیسے گر گیا. انہوں نے آ کے گن لیے, ان کا F-16 تو گرا ہی کوئی نہیں. اس بالا کوٹ کے واقعے کے بعد ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے درمیان کیا بات ہوئی؟ نہیں, وہ تو ہماری یہی ہو رہی ہے کہ پاکستان انڈیا نارملائز کیسے کریں گے. کیسے کریں گے؟ مجھے طریقہ تو بتاؤ, وہ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب ایک ہے, جتنی دیر عزت نریندر مودی صاحب ہیں ان کو ووٹ ملتا ہے مسلمانوں کو گالی دینے پہ اور پاکستان کو گالی دینے پہ, اور پچھلے دفعہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا یہ کافی نہیں, تو انہوں نے بنگلہ دیشیوں کو بھی بی جے پی نے گالی دینی شروع کی اور کہا کہ یہ تو ٹرمائٹس ہیں, دیمک ہیں. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ دیمک جن کو کہہ رہے تھے انہوں نے تھپڑ مار کے ان کو باہر نکال دیا. کیونکہ آپ اگر اس طرح بیہیو کریں گے اپنے نیبرز کے ساتھ تو جو یہ بی جے پی جو پالیسی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. کچھ گراؤنڈ ریالٹی بدل نہیں سکتی. بی جے پی کے سامنے 2 آپشنز ہیں. الیکشن تو وہ جیت چکے, اب اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. تو یا ویٹ کریں کہ وہ ہار جائیں اور کوئی اور پارٹی آ جائے, نقصان ہی نقصان ہے, یا ان کو یہ خیال آ جائے مودی صاحب کو کہ یار اب میں نے جو ملک کرنا تھا نا میکسیمم کر لیا ہے. تو صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر. خواجہ جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. خواجہ بات ہو رہی ہے خورشید محمود قصوری صاحب سے. آئیے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. سر, کیا آپ کے علم میں ہے کہ آگرہ کی میٹنگ کے بعد اٹل بہاری واجپئی نے مشرف کے بارے میں کسی موقع پہ کہا he does not have the sense of history؟ موقع تو 36,000 ہیں, موقع گھڑا بھی جیا جا سکتا ہے. کہا وہ ہوتا ہے جو ڈنک کی چوٹ پہ کہا جائے, جو ریکارڈ ہو جائے. اپنی بیوی کو میں کہہ دوں جا کے, یا اپنے کسی جا کے ملازم کو بتا دوں, نہ تو کسی میں کتاب میں آیا, نہ جسونت سنگھ نے یہ لکھا, نہ لکھا انہوں نے عبدالستار نے, نہ لکھا سرتاج عزیز نے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں مصدقہ تو میں کمنٹ کیا کروں اس پہ؟ قصوری صاحب, دنیا کی بڑی طاقتیں کیوں کر نہیں چاہتی کہ انڈیا اور پاکستان میں کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ تیمور جو ہے وہ اسی صدی کے اندر ایک فیصلہ ہوا, ایک ریاست کو بنایا گیا, اس کو تسلیم کیا گیا. تو کشمیر کے معاملے میں یہ رویہ, میں کنسپریسی تھیوری تو بلیو ہی نہیں کرتا. اور مجھے تو مبارکیں آ رہی تھیں, مجھے ڈائریکٹ فون آیا کالن پال کے اور کونڈولیزا رائس کے کہ مبارک ہو, آپ حل کے قریب پہنچ رہے ہیں. انڈیا میں بھی انہوں نے مبارکیں دی ہیں. تو میں کیسے مان جاؤں یہ کہ جی یہ نہیں چاہتے تھے؟ بات یہ ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ یو آر بورن انڈر سٹارز. جس طریقے سے پاکستان انڈیا بنے, اور اس وقت جو پہلا انڈیا کا پرائم منسٹر تھا انہوں نے انڈیا کے لیے بہت اچھے کام کیے, لیکن کیونکہ وہ کشمیری تھے, کشمیر کے معاملے میں سردار پٹیل کی ان سے بہتر سوچ تھی. سردار پٹیل سمجھتے تھے کشمیر سے ان کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا حیدرآباد اور اس کی سیٹلمنٹ ہو جائے, حیدرآباد جو ہے وہ مل جائے انڈیا کو, کشمیر ہمیں مل جائے. انہیں کوئی پنڈت نہرو کو اعتراض تھا. اور ہمارے یہاں بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے, میں تو اسے بچہ تھا, میرا خیال ہے ان کو بھی اس سے کوئی خوشی نہیں تھی. اگر ہو جاتا تو اچھا ہوتا. یہ نہیں کہ کوئی بیچ میں پڑ گیا کہ اس کو روکا جائے.
فار مینی ایئرز یونائٹڈ اسٹیٹس تو پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا یونائٹڈ نیشن میں. یہ لوگ اپنے مفاد کو سپورٹ کرتے. کیا آپ مسٹر پریم شنکر جھا کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ کشمیر میں حاکمیت کا ایک ایسا خاکہ ترتیب دیا جائے گا جو دونوں ممالک کے لیے قابل قبول ہوگا؟ ہاں بالکل، حال ہی وہ ہوگا. 2005 میں اسرائیل کے حوالے سے آپ کا بیان ہے، اسلام آباد اسرائیل کو تب ہی تسلیم کرے گا جب فلسطینی یہودی ریاست کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے. آج اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے تو آپ کا موقف کیا ہو؟ ایک میری عادت ہے خوش قسمتی سے، اس لیے ابھی تک ٹی وی والے دکھا نہیں سکے. ایک تصویر میں کچھ کہہ رہا ہوں، دوسری میں کچھ کہہ رہا ہوں. میں خوش قسمت ہوں. الجزیرہ میں نے جو اس وقت 2 کہا ہے، ستمبر 2005 میں نے جو اس وقت کہا ہے میں آج کہہ رہا ہوں. آپ میری کتاب پڑھ کے ہیں، میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن میں نے چینج نہیں کیا. میں نے وہ کس وقت کہا جب میرے ساتھ اسرائیل کا ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑا ہوا تھا. میں نے اس کے سامنے کہا تھا، اس کا چہرہ گر گیا تھا. اس کو یہ امپریشن تھا کہ جی شاید پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز. جب میں جا رہا تھا نا تو اخبار آیا تھا اسرائیل میں، سپر پاور مسلم سپر پاور فارن منسٹر میٹس اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر، کیونکہ وہ بہت کین تھے پاکستان کے ساتھ نارملائز کرنے میں، کیونکہ دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہماری میزائلز کی رینج کہاں تک ہے. اس وقت وہاں اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. تو آپ کہتے ہیں آج بھی اسلام آباد اسرائیل کو تب ہی تسلیم کرے گا جب فلسطینی یہودی ریاست کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے. جبکہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائے. اوکے، نیکسٹ کوشچن از، یو آر اے فارن منسٹر. امریکہ کے ساتھ 2 ایئر بیس دینے کا معاہدہ ہوا تھا، ان میں شمسی ایئر بیس اور جیکب آباد بیس شامل ہیں. کیا اس معاہدے پر انہوں نے پورا عمل درآمد کیا؟ مجھے اس کا کچھ علم نہیں، ایسے کہ جی مجھے پتا ہے. میں نے کہا نا نیڈ ٹو نو بیسس پہ ہوتا ہے. میں فارن منسٹر تھا، میں کوئی ایس آئی کا ہیڈ نہیں تھا، اور مجھے صرف جو فارن پالیسی کا بریف کشمیر افغانستان اس پہ کوئی بریف نہیں آیا؟ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا کب ہوا اور کیسے ہوا، ہوا بھی یا نہیں یہ بھی نہیں پتا. یہ تو کوئی آئی ایس آئی کا چیف لکھے گا جب کتاب. آپ نے 2008 میں ایک پروگرام میں کہا کہ ملک کی خارجہ پالیسی پر اس ملک کے اندرونی حالات کا گہرا اثر پڑتا ہے. آپ کے بیان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندرونی حالات تو زیادہ تر اچھے نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ خارجہ پالیسی بھی اچھی نہیں رہی؟ دیکھیے، برطانیہ کے بڑے مشہور وزیر اعظم تھے ولیم گلیڈسٹن، 4 دفعہ وزیر اعظم بنے. ان سے کسی نے پوچھا تھا فارن پالیسی میں کامیابی کا راز، انہوں نے کہا گڈ گورننس ایٹ ہوم. یہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ جس ملک میں 10 تو گریباں ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے سیاسی لیڈر، شکل نہیں دیکھنا چاہتے، دشمن ہیں. وجہ یہ کمزوری ہے. ہم جمہوریت میں کا جو بیسک عنصر ہے وہ ہے ٹالرنس. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے سب چیزیں وہ اڈاپٹ کر لیں جو دیکھنے میں ایک جمہوری لگتی ہیں. ہماری سوچ جمہوری نہیں، سوچ ہماری ٹرائبل ہے، ہماری مونارکیکل سوچ ہے. جیسے ہوتا ہے نا اس کا بیٹا فلاں یہ وہ، ہمارے یہاں مونارکیکل سوچ ہم برداشت. تو اب مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھے گی اور یہ بچے جو مڈل کلاس کے بچے ہیں ان کی سوچ بھی مختلف ہے، ان کی وہ سوچ نہیں ہوگی. ہماری جو ہے ٹالرنس ہی نہیں. تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کیا ہے کہ ویسٹ منسٹر ماڈل ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اور کیا ہوتا ہے پہلا کام ہوتا ہے مقدمے ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے کر کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. ہر ایک نے یہ کیا. پھر آگے چلتے ہیں. بقول آپ کے، آپ نے کہیں پر سیاسی طور پہ کہا کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی ایسا پرفیکٹ حل نہیں ہو سکتا جو سب کے لیے قابل قبول ہو. میں ایک کور کمیٹی کا ممبر تھا پی ٹی آئی کی، اور میں کشمیر کمیٹی کا بھی ہیڈ تھا، اور عمران خان صاحب کو میں نے بریف دیا تھا. آپ نے عمران میں نے بریف کیا تھا. ان کو سمجھ آ گئی تھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بریف کیا تھا انہیں، اور ہم جا رہے تھے مظفر آباد، نہیں جہاں بھی شاید مظفر آباد میں ہی ہماری ایک جلسہ تھا، میں جا رہا تھا. انہوں نے مجھے کیا وہ اتنے کنونس تھے کہ ابھی وہ پرائم منسٹر نہیں بنے، اور وہ ملنے گئے تھے ان کو پرائم منسٹر مودی کو، ابھی وہ پرائم منسٹر نہیں بنے. تو کسی نے پوچھا حل کیا ہے، میں نے کتاب میں کوٹ کر دیا ہے، اور ان کا جو کسوری نے کتاب لکھی ہے اس میں حل دے دیا ہے.
اور انہوں نے میرپور میں یا مظفر آباد جہاں بھی جلسہ تھا جا کے انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا ہے، کوئی مجھ سے تقریر کرائی، یہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں نے کنونس کر دیا. ٹرمپ نے جو اسلحہ افغانستان سے واپس مانگا ہے، اس حوالے سے آپ افغانستان میں امریکہ کا آئندہ کردار کیا دیکھتے ہیں؟ میں کیا دیکھوں؟ اگر ٹرمپ صاحب دیکھ لیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کل وہ وہی کہیں گے تو پھر تو میں بات، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، آپ کا بیان ہے، ہفتے کے بعد وہ سٹینڈ کرے گا یا نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں ہتھیار واپس کر دو. اب مجھے تو نہیں نظر آ رہا. کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہتھیار اگر واپس ہوں گے تو پاکستان کی دوبارہ ہو جائے گی، کہانی بن جائے گی. مجھے نہیں پتا، نہ میں اس قسم کی کائٹ فلائنگ کرتا ہوں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے شاید اس لیے کہا ہے کہ ان پہ پریشر پڑ رہا ہے کہ واپس کرو جو تم نے افغانستان کے پیسے روک لیے ہیں، امریکہ نے دبا لیے ہیں، پتہ نہیں 8-9 بلین ڈالرز ہیں افغانستان کے. تو انہوں نے کہا پہلے ہمارے تم وہ واپس کر دو. اب یہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. سب کنفیوزڈ ہیں، امریکہ میں بھی اور امریکہ سے باہر بھی. اور آپ؟ میں بھی بہت کنفیوزڈ ہوں کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے ایک ہی جواب اس کا دیا ہے کہ ہوگا نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کشمیر میں کہا ہے کہ نہیں ہوگا جو بی جے پی آج کہہ رہی ہے. پھر سر ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں آپ، تو میں میرا بریک پہ جا رہا ہوں، پھر آتے ہیں تو یہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. فضلت میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ ہے. حضرات ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. آئیے واپس چلتے ہیں خورشید محمود قصوری صاحب سے، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. سر دیکھیے، قائد اعظم اس موقف کے حامی رہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کینیڈا اور امریکہ جیسے ہونے چاہیے. اگر آج کی اگر بات دیکھیں تو آج امریکہ اور کینیڈا کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بات کرنے سے پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آج کل کے کینیڈا میں نہیں، قائد اعظم کا بالکل یہ خیال تھا اور گاندھی جی کا بھی یہی خیال تھا. دونوں کا جو ہمارے اصل میں بانی ہیں وہی سمجھتے تھے کہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے. اب کیا کہہ سکتے ہیں، پانی کا کام اور مختلف جو کہانی نہیں. اب ٹوڈے while we are talking to each other جو امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ہیں یہ خراب نہیں رہیں گے. ایک میری آپ پیشن گوئی دیکھ لیں، امریکہ میں اتنی طاقت ہے ان کی ڈیپ سٹیٹ کی کہ وہ ڈیپ سٹیٹ ان کو راہ راست پہ لے آئے گی. سیاچن اور سر کریک پر معاملات آپ کے تقریباً طے ہیں، کیوں نہیں سائن کرتے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے حق میں ہوں. سر کریک کر لیں، سیاچن بھی ہو جائے گا. حق پہ تو ہے. آج کل جو مودی صاحب ہیں، دیکھیں ان کی بی جے پی کی جو ان کی جو زبان ہے مسلمانوں کے خلاف، اس سے بنگلہ دیش بھی ناراض ہو گیا. ہو گیا. لیکن آئی ایم آسکنگ اے فارن منسٹر کہ جب آپ ہمیں یقین دلاتے ہیں پاکستانیوں کو کہ سیاچن اور سر کریک کا جو معاملہ ہے یہ تقریباً آپ دونوں ملکوں کے درمیان طے ہو چکا ہے تھے. اب یہ حکومت 2022 یا 23 میں مجھے ملے ہیں لمبا صاحب بینکاک میں، جن کی کتاب آ گئی ہے انڈر 6 پرائم منسٹرز ویٹ پاتھ ٹو پیس یا کوئی ایسا ہے ان کی کتاب کا نام. انہوں نے مجھے خود بتایا، کتاب میں بھی لکھا کہ پرائم منسٹر یہ موجودہ جو ہے مودی صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ میرے ایمبیسڈر کے طور پہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو ملو اور ان کو یہ کہو کہ ہم 4 پوائنٹ پہ بات کرنے کو تیار ہیں. یہ انہوں نے مجھے کہا اور ان کتاب میں بھی لکھ دیا. اس کا مطلب ہے مودی صاحب 2019 یا 18 تک تو اس کے لیے ریڈی تھے اور شاید ابھی بھی کسی موقع پہ ریڈی ہو جائیں. اس لیے میں کوئی بات حتمی نہیں اس پہ کہہ سکتا. کیا انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر برجیش مشرا نے کبھی کہا اگر پاکستان بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دے تو انڈیا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ قبول کر لے گا؟ ہم نے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دیا لیکن اس کے باوجود بھی اس گیس پائپ لائن کا معاملہ کیوں کر حل نہیں ہوا؟ جب فیصلہ ہوا کہ ہندوستان سول نیوکلیئر اگریمنٹ امریکہ کے ساتھ کرے گا اور منموہن سنگھ صاحب گئے واشنگٹن،
ان کا ایک وہاں بیان آیا, دس پروجیکٹ از ناٹ بینکبل, دس پروجیکٹ از ناٹ بینکبل, یعنی فائنینشلی اس کو پیسے بھی نہیں ملیں گے, بن بھی نہیں سکے گا. اس بات کے بعد ہمیں سنتے جائیں ذرا. جب ان کو یہ ایشورنس مل گئی کہ ہندوستان کو سول نیوکلیئر ایگریمنٹ میں, ہمیں تو نہیں ملا, حالانکہ ہمارے اتحادی تھے, ہمیں تو کہہ دیا کہ نہیں جی اے کیو خان یہ وہ فلاں, آپ ہم اس لیے جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اے کیو خان کا ہم آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے, امریکن کانگریس نے. اور آپ نے اے کیو خان کو بلا کے ذلیل بھی کروا دیا ٹی وی پہ. نہیں, وہ جو بھی ہوا ہمیں انہوں نے کہہ دیا, ہم نے کہا بھائی ان سے کر رہے, ہم سے کوئی نہیں کر رہے. ان کا جی آپ کا جو اے کیو خان کا میٹر ہے ہم ابھی نہیں کر سکتے, کانگریس نہیں مانے گی. اچھا, اب وہ گئے واشنگٹن, انہوں نے دے دیا بیان, ہمیں سمجھ آ گئی کہ جناب ان کو امریکہ سے کہا گیا ہے کہ اگر ایگریمنٹ کرنا ہے سول نیوکلیئر تو گیس پائپ لائن سے باہر ہو جاؤ. منی شنکر آیا اور ان بہادر سیاستدانوں میں ہے جس نے کہہ دیا اٹ از بینکبل, اٹ از بینکبل, اٹس بینکبل. ہاں. اور وہ تھے منسٹر فار پیٹرولیم. وزیر اعظم صاحب واپس آئے, ان سے عہدہ واپس لیا اور ان کو پنچایت راج کا وزیر بنا دیا گیا. کیا کبھی کسی موقع پر امریکہ نے گوانتانا بے میں گرفتار پاکستانیوں کی فہرست آپ کو فراہم کی, یا آپ نے کبھی ضرورت محسوس کی کہ وہ فہرست آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ نہ صرف میں نے محسوس کی, میں نے کہا بڑا ظلم ہو رہا ہے جو تم بندوں کو ادھر وہاں بھیجے جا رہے ہو. میں نے کچھ کانکریٹ ڈیمانڈ کی تھی جو بھول گیا ہوں, کتاب میں لکھا ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم افغانیوں کے دشمن ہیں, ان کو اپنے ملک سے زبردستی بے دخل نہیں کرنا چاہیے. قصوری صاحب, ٹرمپ جیسا آدمی جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا دعوے دار اور علمبردار ہے, اب یہی عمل کر رہا ہے, آپ کس کے موقف کی حمایت کریں گے, اپنے موقف کی یا ٹرمپ کے میں موقف تو ہمیشہ اپنے موقف پہ قائم رہوں گا, ٹرمپ ہو یا کوئی اور. دیکھیے میں نے جو کہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے ساری دنیا سے لڑائی کر لی افغانیوں کی خاطر, میں ہینڈل کرتا رہا ہوں. امریکن میڈیا مجھے ببانگ دول کہتا تھا آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, آپ ہم سے بھی دوستی کرتے ہیں اور ان کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں. اور میں کہتا تھا ایسی نہیں, آپ پاکستان کے حالات کو نہیں سمجھتے, ہماری بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, ایک ہی ٹرائب کے بندے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ان کی رشتہ داریاں بھی. آج بھی میں یہ کہتا ہوں جو ہم پہ حملہ ہو رہا ہے, جو ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں, ان کے لیے میری کوئی سمپتھی نہیں. لیکن ایک بات بالکل اسٹریٹجیکلی کلیئر ہے, ایک طرف ہندوستان بیٹھا ہے, دوسری طرف افغانستان ہے. افغانستان کو ہم اپنا دشمن بنا نہیں سکتے اور نہ ہمیں بنانا چاہیے, رشتہ داریاں ہیں, خون کے رشتے ہیں, تو ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو میں نے یہ کہا تھا جو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے جو لوگ باہر جاتے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, جو وہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو نیشنلٹی ہم دے دیتے ہیں. تو جس زمانے میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے زبردستی, تو میں نے کہا ہمیں یہ تو امپریشن ڈیفینیٹ دینا چاہیے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں یا ان کا ڈاؤٹ ہے. لیکن جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیا نیشنلٹی, اگر وہ بچے بھی حملہ آوروں کے ساتھ شامل ہو جائیں پھر. اگر ہمیں جو آپ نے مجھ سے پوچھا Yes. تو میں وہی جواب دوں گا نا. تو میں نے کہا میں اپنی بات سے قائم ہوں, بدلوں گا نہیں, کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں آپ ان کو پاکستان کا تابع دار کریں, پاکستان کا ان کو وفادار کریں, ان کو سٹیک دیں پاکستان میں, اور نکالیں ان لوگوں کو جن پہ آپ کو شک ہے. لیکن 15 16 17 18 سال کا جو بچہ ہے کراچی میں وہ پیدا ہوا ہے, وہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں افغانستان کے بارے میں, تو ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا افغانستان میں بھی کہ یہ ہماری قوم کے خلاف نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں. تو میرا کیا سلوشن ہے؟ آل 3 آپشنس. ایک, ڈونٹ گیو دی امپریشن یو آر اینٹی افغانستان. 2, ایک ٹرائبل آپشن ہے جو ہمارے خونی رشتے ہیں, ہمیں وہ بھی استعمال کرنا چاہیے, جرگے بھی کرنے چاہیے. اور ساتھ ساتھ اگر باز نہ آئیں, جیسے ہماری فوج نے حملہ کیا, اگر وہ باز نہ آئیں آف اینڈ آن, اگر انٹیلیجنس بیسڈ ہو ہمارے بارڈر پر تو پھر جائز ہے, کیونکہ یہ ہم نہیں ادا کر سکتے کہ وہ آئے ہم پہ حملے کریں اور ہم سے چاہے. تو اٹ ہیز ٹو بی اے ڈیفیکلٹ ملٹی فیسٹڈ پالیسی. یہ امپریشن نہیں دینا کہ ہم دشمن ہو گئے افغانستان کے. خورشید قصوری صاحب, پاکستان کی عالمی سیاست کے حوالے سے کیا ترجیح ہے؟ دنیا میں معاشی طاقت کے جو 2 بڑے بلاکس بن چکے ہیں,
पाकिस्तान को उन दोनों में से किस किस के साथ चलना होगा? पहली बात तो है कि दो ब्लॉक बने कोई नहीं, ये दौर है मिडल पावर्स की राइज का, और उसकी आपको निशानी मिलती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर है, और ब्रिक्स जिसमें भारत हमारी मेंबरशिप में हायल है, क्योंकि भारत जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स में है। एससीओ में वो नहीं है, हमें रोक नहीं सका, लेकिन ब्रिक्स में वो कोशिश कर रहा है हमें रोकने की। ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो मिडल पावर्स की है, और मेरी ख्वाहिश है ये जो BRICS ब्रिक्स की हम बात करते हैं, इसमें शामिल होने से गरीबों का भी फायदा होगा कोई? हाँ होगा ना, क्योंकि हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे, हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे कि ट्रेड में हमें कहाँ फ़ायदा है। और ये जो मुल्क है, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है, अमेरिका चीन को तो छोड़ ही देना, ब्रिक्स में रूस को भी छोड़ दे, साउथ अफ्रीका भी शामिल है जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशंस में या वर्ल्ड कोर्ट में गया है। इसके अंदर सऊदी अरब भी अब जा रहा है। हमारी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है हम जाएं, लेकिन हमें मुश्किल शुरू में आएगी क्योंकि हिंदुस्तान हमारी मुखालफत करेगा। थैंक यू वेरी मच खुर्शीद कसूरी साहब कि आपने मौका दिया इस मुलाकात का। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू।